ہم کہاں کے سچے تھے، کس نمبر 1؟ پتہ ہے مشل، تم میں سب سے بڑی خوبی کیا ہے جس نے مجھے یوں تمہارا اسیر کر رکھا ہے؟ میری بات پر اس کی آنکھیں ستاروں کی طرح جگمگا اٹھی تھیں۔ نہیں، میں نہیں جانتی، تم بتاؤ، اس نے اپنی خوبصورت آواز میں کہا تھا۔ یہ تمہاری ظاہری خوبصورتی نہیں ہے، ظاہری خوبصورتی بہت دیکھی ہے میں نے، اور اتنی دیکھی ہے کہ تم اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو۔ نہ تمہاری کسی اور چیز نے مجھے متاثر کیا ہے، یہ تو بس تمہارا سچ ہے جو مجھے جیت گیا ہے۔ تمہاری اسٹریٹ فارورڈنس، تمہاری بولڈنس، اپرائٹنس، یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے مجھے مسحور کر دیا ہے، کیونکہ یہ ہر لڑکی میں نہیں ہوتی، اور خوبصورتی تو بہت سی لڑکیوں میں پائی جاتی ہے۔ میں نے اورنج جوس کے سپ لیتے ہوئے کہا۔ وہ میری بات پر مسکرانے لگی۔ خیر، ایسی بھی کوئی خاص بات نہیں ہے، یہ سچائی میرے لیے تو بہت عام سی بات ہے۔ یو نو اٹس اے پارٹ آف مائی لائف، سو مجھے اس کے بارے میں کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری فیلنگز نہیں ہوتی جیسے تمہیں ہوتی ہیں۔ یار، جو کوالٹی بندے میں ہو اسے ماننا چاہیے کہ ہاں یہ چیز ہے مجھ میں، یہ خاص بات ہے جو دوسروں میں نہیں ہے۔ انتظار نہیں کرتے رہنا چاہیے کہ کوئی دوسرا ہی تعریف کرے، کیونکہ اب لوگ کسی کی تعریف مشکل سے ہی کرتے ہیں۔ تمہیں مان لینا چاہیے، بلکہ فخر کرنا چاہیے کہ ہاں بھائی، یہ خوبی ہے مجھ میں نے اسے قائل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی سیاہ آنکھیں مجھ پر مرکوز کیے مسلسل مسکرا رہی تھی۔ اچھی لگتی ہیں تمہاری باتیں، لیکن کبھی کبھی میں حیران ہوتی ہوں کہ جن چیزوں کو تم ایڈمائر کرتے ہو انہیں اب کہاں ایڈمائر کیا جاتا ہے۔ جس طرح تم جھوٹ سے نفرت کرتے ہو اور سچ کا پرچار کرتے ہو، کیا تم اس دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہو؟ کیونکہ خالی سچ کا علم لے کر پھرنے سے آخر ملتا کیا ہے؟ زندگی سچ کے علاوہ بھی ہے، مگر بعض دفعہ مجھے لگتا ہے جیسے تمہارے لیے سچ ہی سب کچھ ہے، ایسے جیسے تمہیں سچ سے عشق ہو چکا ہے۔ میں اس کی بات پر ہنس پڑا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب باتیں، سب کچھ تم کہہ رہی ہو جو خود سچ بولنے والوں کے گروہ میں شامل ہے، اور جو سچ کے لیے کوئی بھی نقصان اٹھانے کو تیار رہتی ہے۔ بٹ آئی لو دا وے یو سے دیز تھنگس۔ اچھی بات یہ ہے کہ تم اپنے بارے میں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہو، جو چیز تمہارے دل میں آتی ہے کہہ دیتی ہو۔ نہیں، آئی سویئر، میں سیریس ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ تمہیں صرف سچے لوگ ہی کیوں اچھے لگتے ہیں؟ حالانکہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ جو لوگ سچ بولتے ہوں وہ واقعی اچھے ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے دلوں میں بغض ہو، وہ بناوٹ اور تضاد کا شکار ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے کمپلیکسز چھپانے کے لیے خود پر سچائی کا پردہ ڈال لیا ہو، اور در حقیقت ان سے بڑھ کر کوئی فراڈ ہی نہ ہو۔ میں اس کی بات پر کچھ حیران ہوا تھا۔ کیا تم ایسی ہو؟ وہ میرے سوال پر گڑبڑائی۔ اوہ، اور پھر ہنس پڑی۔ نہیں بھائی، میں ایک جنرل سی بات کر رہی ہوں۔ میں نے آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا جو ظاہر میں سچا ہو اور باطن میں جھوٹا، اس لیے میں تمہاری بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے پرسوچ انداز میں جوس کے سپ لینے لگی۔ اور سناؤ، تمہاری اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ ویسے ہی جیسے اب تک جا رہی تھی، تفریح، تعلیم، سب کچھ ساتھ ساتھ۔ ارے، میں تو تمہیں بتانا ہی بھول گئی کہ مجھے یونیورسٹی کے میگزین کا ایڈیٹر چن لیا گیا ہے۔
اس نے ایک دم گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، اور کتنے کارنامے کرو گی؟ اب تو عادت سی ہو گئی ہے تمہارے مارکوں کے بارے میں سننے کی۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تم یہ سب مینیج کیسے کر لیتی ہو۔ مشکل نہیں لگتا یہ سب؟ مجھے مشکل کیسی، ٹیلنٹ اور جذبہ ہونا چاہیے بندے میں، پھر سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی میں تو کوشش بھی کم ہی کرنی پڑتی ہے کسی چیز کے لیے، ہر کام خود سے ہی ہو جاتا ہے۔ اب یہ میگزین کا معاملہ، میں ولنگ نہیں تھی، میں ذرا بھی یہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں تھی، کیونکہ اس میں بہت پبلش کے بکھیڑے ہوتے ہیں، جس کی چیز کرو وہ خوش باقی ناراض۔ مگر ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نے اصرار کر کے مجھے یہ ذمہ داری لینے پر مجبور کیا ہے۔ اب ہر جگہ بندہ انکار تو نہیں کر سکتا نا۔ پہلے ہی لٹریری کونسل کی صدر ہونے کی وجہ سے اتنے کام سر پر پڑے ہوئے تھے۔ اب میگزین کی مصیبت بھی شامل ہو گئی ہے، مگر خیر کرنا تو ہے ہی۔ وہ میری بات پر فخریہ انداز میں مسکرائی تھی، ٹیبل پر ہاتھ لٹکائے وہ بولے جا رہی تھی اور میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اور اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ کہیں یہ نہ ہو ان سرگرمیوں کی ساری کسر وہاں نکل جائے۔ میں نے اسے چھیڑا، جی نہیں، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اس ہفتے ڈسٹنکشن بھی اپنی اسائنمنٹ پر میرے نوٹس ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ پورا ڈپارٹمنٹ، بلکہ میری اسائنمنٹ کی ایک کاپی ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ضرور لیتے ہیں۔ تو پھر توقع کی جائے کہ ٹاپ کرو گے تم؟ نہیں، خیر اب ٹاپ کرنا تو بہت مشکل ہے ہماری کلاس میں۔ ویسے بھی یونیورسٹی میں ٹاپ کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ وہ بھی کافی اچھی ہوتی ہے۔ اینڈ واٹ اباؤٹ مہرین؟ وہ بھی کافی اچھی ہوتی تھی اسٹڈیز میں، ایزنٹ شی؟ نہیں، اچھی ہے، وہ بھی محنتی ہے۔ اس نے آئس کریم کا باؤل اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا جو ویٹر رکھ کر گیا تھا۔ تمہارے تعلقات ویسے ہی ہیں اس سے؟ کوئی بہتری نہیں ہوئی؟ میں نے آئس کریم کا ویفر توڑتے ہوئے کہا جو ویٹر رکھ کر گیا تھا، دیکھو میں تو ہمیشہ اس سے اچھے طریقے سے ہی ملنے کی کوشش کرتی ہوں، مگر اب وہ بات کرنے کو پسند ہی نہیں کرتی، تو پھر یہ میرا قصور تو نہیں ہے نا۔ ویسے بھی اسے بہت سے کمپلیکسز ہیں، تمہیں تو پتہ ہے اس کا۔ پھر یونیورسٹی میں وہ بہت فضول باتیں پھیلاتی پھرتی ہے میرے بارے میں، لیکن میں ہمیشہ اگنور کر دیتی ہوں۔ آفٹر آل شی از مائی کزن۔ پر کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت ایب نارمل ہے، حد سے زیادہ، اور پھر وہ جیلس بھی بہت ہوتی ہے۔ حالانکہ میں یونیورسٹی میں اس کے لیے ہمیشہ مواقع فراہم کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہوں، مگر جس چیز میں حصہ لیتی ہوں وہ کبھی بھی اس میں حصہ نہیں لیتی، اوائڈ کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ میں تو تقریباً ہر چیز میں ہی حصہ لیتی ہوں، اور اس وجہ سے اسے ہمیشہ بیک گراؤنڈ میں ہی رہنا پڑتا ہے۔ اسے کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو ایسی نہیں تھی، وہ بہت اچھی باتیں کیا کرتی تھی، اور امی تو ابھی بھی اس کی تعریف کرتی رہتی ہیں۔ اب اسے کیا ہو گیا ہے؟ کبھی چلے جاؤ تو وہ مجھ سے بات نہیں کرتی۔ میں خود سے سلام دعا میں پہل کرتا ہوں۔
حالانکہ پہلے تو اچھی دوستی تھی ہماری۔ مجھے بھی اس کی طرح مہرین سے شکایتیں تھیں۔ تمہیں اوائڈ کرنے کی وجہ بھی تو بہت واضح ہے۔ اب تمہاری مجھ سے دوستی ہے، سو یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی بندہ جو اس کا دوست ہے وہ مجھ سے بھی دوستی رکھے۔ تمہیں چھوڑنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اب تم مجھ سے ملنے لگے ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اسے ہماری پسندیدگی کا بھی اندازہ ہو گیا ہو۔ اس نے مجھے تفصیل سے کہا، اگر یہ وجہ ہے تو یہ بہت احمقانہ سی بات ہے۔ آفٹر آل ہر شخص کو آزادی ہوتی ہے کہ وہ جس چیز سے چاہے دوستی کر لے، جسے چاہے پسند کرے۔ میں اس کی بات پر کچھ الجھ سا گیا تھا۔ چھوڑو، اس کے بارے میں جتنا سوچو گے اتنا ہی پریشان ہوگے۔ یہ بتاؤ کہ واپس کب جا رہے ہو؟ ابھی تو 1 ہفتہ اور ہے، اور پھر شاید 9 یا 10 کو، جس دن فلائٹ کا انتظام ہو سکا۔ میں نے آئس کریم کھاتے ہوئے اسے اپنا شیڈول بتایا تھا۔ اور پھر کب آؤ گے؟ اس نے پوچھا۔ 4-6 ماہ بعد۔ ویسے تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ میری پوسٹنگ پاکستان میں ہی ہو جائے، مگر ابھی فی الحال 1-2 سال تک اس کا کوئی امکان نہیں۔ 1.5-2 سال بعد جب پوسٹنگ یہاں ہو جائے گی تو کافی آسانی ہو جائے گی مجھے۔ امی بھی اکیلی ہوتی ہیں، ان کے بارے میں بھی میری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ خط لکھتے رہو گے نا؟ ہاں بالکل، یہ کام کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ سفید رنگ اچھا لگتا ہے تم پر، پہنا کرو۔ وہ میری بات پر مسکرانے لگی۔ تمہیں گھر ڈراپ کر دوں یا ہمارے گھر چلو گی؟ نہیں، مجھے گھر ہی ڈراپ کر دو، کافی دیر ہو گئی ہے۔ اس وقت میں یونیورسٹی سے گھر پہنچ چکی ہوتی ہوں۔ آج تمہارے لیے جھوٹ بولنا پڑے گا کہ یونیورسٹی سے کسی دوست کے ساتھ چلی گئی تھی۔ اس نے اٹھتے ہوئے کہا، پھر اسے ڈراپ کرنے کے بعد میں واپس گھر آ گیا تھا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی میری نظر مہرین پر پڑی۔ وہ امی سے باتوں میں مشغول تھی۔ کچھ حیرت ہوئی اور اسے دیکھ کر، کیونکہ جب سے میں پاکستان آیا تھا وہ پہلی بار ہمارے یہاں آئی تھی۔ السلام علیکم، آج تو بڑے بڑے لوگ موجود ہیں اس غریب خانے میں۔ وہ میری آواز پر چونک اٹھی تھی، مگر اس نے جواب نہیں دیا۔ ہاں، آتی تو یہ مشکل سے ہی ہے، آج بھی بڑی منتوں سے لائی ہوں اسے، ورنہ یہ تو آج بھی نہیں آ رہی تھی۔ امی نے میری بات کے جواب میں کہا تھا۔ نہیں خالہ، بس کام ہی اتنا ہوتا ہے کہ کہیں آنے جانے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایم اے کی پڑھائی کتنی مشکل ہوتی ہے؟ پتہ ہے بھائی، ایم اے کی پڑھائی مشکل ہوتی ہے، مگر اور بھی تو لوگ ہیں جو یہ مشکل کام کرتے ہیں۔ مشل بھی تو ہے نا؟ اس نے تو پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی سرگرمی پال رکھی ہے، اور پھر بھی یہاں آتی جاتی رہتی ہے۔ میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے نادانستہ طور پر اسے مشل سے کمپیئر کر گیا تھا۔ اس نے الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا، میں مشل نہیں ہوں۔ عجیب سی سرد مہری تھی اس کے لہجے میں۔ ہر کوئی مشل جیسا ہو بھی نہیں سکتا۔ میں کہتے کہتے رک گیا۔ یکدم مجھے خیال آیا کہ وہ مشل کو پسند نہیں کرتی، میری اس بات پر ناراض ہو سکتی ہے۔ آ جایا کرو امی سے ملنے، ان کا بھی دل بہلا رہے گا، اور تمہیں بھی لوگوں سے ملنے جلنے کی عادت پڑے گی۔
میں نے بات بدل دی۔ اس نے مجھ پر ایک نظر ڈالی تھی اور چپ رہی تھی۔ میں کچھ دیر تک لاؤنج میں ہی بیٹھا رہا اور پھر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کی کمپنی میں بیٹھنا آسان نہیں تھا، کافی اعصاب شکن تجربہ تھا یہ۔ وہ میری بات کے جواب میں خاموش رہی تھی، یا اگر کچھ کہا بھی تو بہت مختصر، اور وہ جواب بھی کافی حوصلہ شکن تھے۔ پتہ نہیں اب اسے کیا ہو گیا تھا، ورنہ پہلے تو وہ ایسی نہیں ہوتی تھی۔ مجھے یاد تھا کہ 2-3 سال پہلے تک اس سے میری کافی دوستی تھی۔ اپنے باپ کی ڈیتھ کے بعد وہ اپنی امی کے ساتھ ننیال میں آ گئی تھی۔ تب اس کی عمر شاید 8 یا 9 سال ہوگی اور میں اس وقت 12 یا 13 سال کا تھا۔ میری امی اکثر اسے اپنے گھر لے آیا کرتی تھی اور مجھے ہمیشہ اس کے ساتھ کھیلنا اچھا لگتا تھا۔ حالانکہ شروع میں اسے اپنے ساتھ کھیل میں شامل کرنے کے لیے بہت جدوجہد کرنی پڑتی تھی۔ وہ کبھی میرے کھلونوں کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی۔ جہاں امی اسے بٹھا دیتی وہ وہیں بیٹھی رہتی۔ بہت خوف زدہ اور سہمی ہوئی لگتی تھی وہ تب۔ ہمارے گھر کی چیزوں کو وہ حیرانگی سے دیکھتی، مگر نارمل بچوں کی طرح کبھی بھی انہیں ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کرتی۔ مگر آہستہ آہستہ امی اور میں نے اسے بہت حد تک نارمل کر دیا تھا۔ حبیبہ خالہ کی شادی کسی بہت امیر گھرانے میں نہیں ہوئی تھی۔ میری امی کے برعکس وہ ایک مڈل کلاس میں بیاہی گئی تھی۔ ان کے شوہر وابڈا میں سپرنٹینڈنٹ تھے۔ شروع کے 2-4 سال انہوں نے اچھے گزارے، مگر پتہ نہیں کیا ہوا کہ خالہ کے شوہر نے اچانک ہیروئن استعمال کرنا شروع کر دی۔ پہلے وہ چوری چھپے نشہ کیا کرتے تھے، پھر خالہ کو پتہ چل گیا تو انہوں نے کھلے عام یہ کام کرنا شروع کر دیا، اور پھر اس کی مقدار بھی زیادہ ہوتی گئی۔ پھر ان کی نوکری بھی چھوٹ گئی اور آہستہ آہستہ ہی صحیح مگر ان کے مالی حالات بہت خراب ہوتے گئے۔ میرے نانا خالہ کی تھوڑی بہت مدد کرتے رہتے تھے اور اس کی وجہ سے کبھی ان کے ہاں فاقوں کی نوبت نہیں آئی۔ خالہ کے شوہر کے مرنے سے سب کو یکدم سکون مل گیا تھا۔ اگر وہ نہ بھی مرتے تو بھی میرے نانا اور ماموں نے خالہ کو طلاق دلوانے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر انہیں خالہ کے شوہر کے مرنے کی وجہ سے یہ مسئلہ فیس کرنا ہی نہیں پڑا۔ خالہ کے شوہر کے مرنے کے 2 سال بعد خالہ کی شادی کر دی گئی تھی اور مہرین کو ننیال میں چھوڑ دیا گیا تھا، کیونکہ خالہ کے دوسرے شوہر یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ مہرین بھی خالہ کے ساتھ آئے۔ مجھے تب مہرین سے بہت ہمدردی محسوس ہوتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ بالکل اکیلی ہے، اس کا کوئی خاندان ہی نہیں ہے، نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی، اور نہ ہی کوئی دوست۔ لاشعوری طور پر میں اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کرتا رہتا تھا، اور رفتہ رفتہ ہمارے درمیان بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ کیا سوچتی تھی وہ مجھے یہ تو کبھی نہیں بتاتی تھی، اور نہ ہی یہ مجھے کبھی یہ اندازہ ہو پایا کہ وہ اپنے ماضی اور حال سے کس قدر متاثر ہوئی ہے، مگر وہ باتیں اچھی کیا کرتی تھی۔ مجھے ہمیشہ ہی لگتا تھا جیسے وہ بہت کچھ پڑھتی اور سوچتی رہتی ہے، اور یہ دوستی اس کی میٹرک میں ہونے تک رہی۔ پھر میں نے لندن اسکول آف اکنامکس میں داخلہ لے لیا
اور انگلینڈ آ گیا۔ جب سال کے آخر میں پاکستان چھٹیوں میں واپس آیا تو وہ اپنی امی کے پاس گئی ہوئی تھی کیونکہ وہ بیمار تھی۔ اس سے میری ملاقات نہیں ہوئی، مگر تب میری دوستی مشعل سے ہونا شروع ہو گئی، اور یہ دوستی طوفانی رفتار سے تیز ہوتی گئی۔ جب تک مہرین سے میری دوستی تھی، کسی اور کزن سے میں زیادہ فری نہیں تھا، اور یہی وجہ تھی کہ مشعل سے بھی میری صرف سلام دعا ہی تھی، حالانکہ ہم اکثر ملتے تھے۔ مگر جب واپس آنے کے بعد میں مشعل سے ملا تو وہ مجھے بہت بدلی ہوئی لگی۔ اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ خوبصورت تو وہ ہمیشہ سے ہی تھی، مگر اب کچھ ایکسٹرا آرڈنری قسم کی چیزیں آ گئی تھیں اس میں۔ وہ بہت بولڈ اور بہت صاف گو ہو گئی تھی، اور مجھے اس کی صاف گوئی پسند آئی تھی۔ یہ بات تو مہرین میں بھی نہیں تھی۔ مشعل کو قائل کرنا آتا تھا، اور وہ بہت فراخ دل تھی، اور یہ خوبیاں مہرین میں نظر نہیں آتی تھیں۔ تقریباً سارا خاندان ہی اس کے طور طریقے کے گن گایا کرتا تھا۔ مجھے پہلی دفعہ تب پتہ لگا کہ وہ شاعری بھی کرتی ہے، اور وہ بھی دونوں زبانوں میں۔ اور جب میں اس کی شاعری سننے پر اصرار کیا تو اس نے کہا تھا، صرف ایک شرط پر سناؤں گی، اگر آپ یہ کسی اور کو نہ سنائیں، بلکہ کبھی کسی کو نہ سنائیں بتائیں گے، کیونکہ میں شاعری کرتی ہوں اور آپ کو پتہ ہے ہمارے خاندان میں اس قسم کی چیزیں پسند نہیں کی جاتی۔ میں نے اسے یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ اس معاملے میں بالکل بے فکر رہے، اور پھر اس نے مجھے اپنی چند انگلش اور اردو کی نظمیں سنائی تھیں۔ میں اس کی شاعری سن کر حیران رہ گیا تھا۔ اس کی شاعری بہت میچیور تھی، اس میں عامیانہ پن نہیں تھا، وہ عام ہوتے ہوئے بھی بہت خاص تھی۔ تم اگر اسی قسم کی شاعری لکھتی رہو تو بہت آگے جاؤ گی، میں نے اسے کہا تھا، اور وہ مسکرا دی۔ آگے جانے کے لیے شاعری واحد ذریعہ نہیں ہے میرے پاس، میں نے اس کے جملے کو سراہا تھا اور کچھ اور قائل ہو گیا تھا اس کی شخصیت کا۔ چھٹیاں گزارنے کے بعد میں واپس انگلینڈ آ گیا، مگر مشعل سے میرا رابطہ ٹوٹا نہیں تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو خط لکھا کرتے تھے، اور کبھی کبھار فون پر بھی بات کر لیتے تھے۔ مہرین تب بالکل بیک گراؤنڈ میں چلی گئی تھی، اس سے میرا رابطہ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ میں نے اسے استوار کرنے کی کوشش بھی نہ کی تھی، اس کی طرف سے بھی ایسی کوئی کوشش نہ ہوئی۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا، میں مشعل کے سحر میں اور زیادہ گرفتار ہونے لگا تھا۔ وہ اپنی ہر کامیابی کی خبر سب سے پہلے مجھے ہی دیتی تھی، اور ایسی خبریں وہ دیتی ہی رہتی تھی۔ کبھی وہ ڈیبیٹ میں جیتی، کبھی کسی مشاعرے میں کارنامے دکھاتی، کبھی کسی لٹریری سوسائٹی کی صدر چنی جاتی، کبھی کالج میگزین کی ایڈیٹر منتخب ہو جاتی۔ اس کے کارناموں کی ایک لمبی فہرست تھی جن پر مجھے بھی فخر ہوتا تھا۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ خدا کسی کو ظاہری خوبصورتی، ذہانت، صداقت اور کامیابی ایک ساتھ ہی دے دے، اور مشعل کے روپ میں ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ اپنے ہر روپ میں یکتا اور باکمال تھی، وہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی تھی۔
بہت سافٹ اسپوکن تھی، کم از کم میں نے اسے کبھی کسی کے ساتھ ترشی سے یا اونچا بولتے نہیں سنا تھا۔ پھر جب میں اس سے اگلے سال واپس پاکستان آیا تو مجھ سے سامنا ہونے پر مہرین ایسے ملی تھی جیسے پہلی دفعہ مل رہی ہو۔ اس کے انداز میں شناسائی کی کوئی جھلک نہیں تھی، اور جب ایسا 2-3 بار ہوا تو پھر میں نے بھی اسے اوائڈ کرنا شروع کر دیا۔ آخر اپنی انسلٹ کروانا تو کوئی بھی نہیں چاہتا۔ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے مہرین میرے ساتھ رسمی سلام دعا بھی نہیں رکھنا چاہتی۔ مجھ سے وہ اتنی ہی بیزار نظر آتی تھی۔ ان دنوں اس نے ہمارے گھر آنا بھی ترک کر دیا تھا۔ ہر ایک کو اس سے شکایتیں رہنے لگی تھیں۔ وہ جھگڑالو نہیں تھی، مگر وہ کسی کا لحاظ بھی نہیں رکھتی تھی۔ ننیال میں کسی سے بھی اس کی دوستی نہیں تھی۔ وہ ہر ایک سے الگ تھلگ اور کٹی ہوئی رہتی تھی۔ اس کی امی اس کے لیے ماہوار خرچہ بھجوایا کرتی تھی، سو مالی طور پر وہ کسی پر بوجھ نہیں تھی، مگر سماجی لحاظ سے اسے کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ مشیل کبھی کبھی اس کے بارے میں بات کرتی رہتی تھی، اور مہرین کی عادات کے بارے میں سن کر مجھے اس سے چڑ ہو گئی تھی۔ بچپن کی وہ ہمدردی یکدم غائب ہو گئی تھی جو مجھے اس سے تھی۔ میرا خیال تھا، اور اب بھی ہے، کہ جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو اسے اپنی کمزوریاں اور محرومیوں کا خود سے سدباب کرنا چاہیے۔ ساری زندگی آپ اپنی ماضی کی محرومیوں کے بارے میں رو رو کر تو لوگوں سے مراد نہیں لے سکتے نا۔ اور پھر کون ایسا ہے جو اس دنیا میں محروم نہ ہو؟ کوئی نہ کوئی کمی یا خامی تو ہر شخص کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ پھر وہ بھی عام انسانوں میں سے تھی۔ ساری مشکلات کو اسے خود ہی فیس کر کے حل کرنا چاہیے تھا، مگر اس نے فرار کے جو راستے تلاش کر لیے تھے وہ دوسروں کے لیے بھی تکلیف کا باعث بن رہے تھے۔ پھر میں لندن واپس چلا گیا تھا۔ اپنی تعلیم مکمل کرتے ہی میں نے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازمت کر لی تھی۔ امی کو میرا یہ فیصلہ پسند نہیں آیا تھا، مگر میں بیان کی خفگی کے زیادہ پرواہ نہیں کی۔ جو مراعات اور تنخواہ مجھے وہ کمپنی دے رہی تھی، ان کا میں پاکستان میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر میری عادات بھی ایسی تھی کہ پاکستان کا ماحول انہیں سوٹ نہیں کرتا تھا۔ مجھے سچ بولنے اور سننے کی بیماری تھی، اور ایسے کسی بندے کو پاکستان میں ٹھوکروں کے سوا کچھ اور نہیں ملتا۔ لندن میرے لیے ہر لحاظ سے بہتر تھا۔ انہی دنوں میرے والد کا انتقال ہو گیا، اور یکدم میری ذمہ داری میں بے حد اضافہ ہو گیا تھا۔ اکلوتا تھا، اس لیے ان ذمہ داریوں کے بوجھ کو زیادہ محسوس کر رہا تھا۔ میں نے کوشش کی کہ میری امی میرے پاس لندن آ جائیں، لیکن وہ پاکستان چھوڑنے پر تیار ہی نہیں تھی، سو مجھے ہی جھکنا پڑا، اور میں نے اپنی کمپنی کی پاکستان برانچ میں ٹرانسفر کے لیے کوشش شروع کر دی تھی۔ لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں تھا، ہوتے ہوتے بھی اسے 1-2 سال لگ ہی جانے تھے۔ جاب ملنے کے بعد جب بھی میں پاکستان آیا، مہرین سے میری ملاقات ایک اجنبی کی طرح ہی ہوئی۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ میں اسے ناپسند کرنے لگا تھا، مگر میرا نہیں خیال کہ میری ناپسندیدگی نے اس پر کوئی اثر کیا تھا۔ ایسا تو نہیں تھا کہ وہ یہ جانتی ہی نہ ہو
کہ میں اسے ناپسند کرنے لگا ہوں، مگر پھر بھی اس نے اپنا کوئی رد عمل ظاہر ہی نہیں کیا۔ وہ بہت سی کمپلیکسز میں مبتلا تھی، جن میں پہلا کمپلیکس شاید معمولی شکل کا ہونا تھا، اور اس کے بعد یقیناً اپنا بیک گراؤنڈ اور مالی حالات کا نمبر آتا ہوگا۔ میں سوچتا رہتا تھا کہ اتنے بہت سے کمپلیکسز کے ساتھ وہ زندہ کیسے ہے اور آئندہ دنیا کو کیسے فیس کرے گی، مگر یہ بات ہے اس نے کبھی کہی نہیں تھی۔ آج بھی اسے دیکھ کر میرے ذہن میں پچھلی ساری باتیں گم گئی تھیں۔ میں اپنے کمرے میں آنے کے بعد دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ میرا خیال تھا کہ اسے کسی سائیکیٹرسٹ کی ضرورت تھی جو اس کی کمپلیکسز کم کر سکے، جو اس میں تھوڑی سی خود اعتمادی پیدا کر سکے، مگر یہ تجویز میں کبھی بھی ماہرین کے سامنے پیش کرنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ کسی کو یہ سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے کہ اسے ذہنی علاج کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنا متوازی اور نارمل زندگی گزار سکیں۔ وہ شام تک ہمارے گھر ہی ٹھہری تھی، پھر امی میرے کمرے میں آئی تھیں۔ میں اس وقت کچھ کام کر رہا تھا۔ اسود، تم ماہرین کو گھر چھوڑ آؤ، انہوں نے مجھے کہا۔ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا، شام کے 6 بجے تھے۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں، میں نے کاغذات سمیٹتے ہوئے کہا۔ وہ چلی گئی تھی۔ گاڑی کی چابیاں لے کر میں جب باہر آیا تو وہ امی کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور میں نے لاؤنج کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ امی بھی باہر پورچ میں آ گئیں۔ میں نے کار میں بیٹھ کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول دیا، مگر اس نے بیک ڈور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں پیچھے بیٹھوں گی۔ کوئی بات نہیں ماہرین، آگے بیٹھ جاؤ، تم کون سا کسی غیر کے ساتھ جا رہی ہو؟ اس کے چہرے پر ناگواری کی لہر آئی تھی، مگر کسی پس و پیش کے بغیر وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ مشیل کبھی ایسے نہ کہتی۔ ایک سوچ میرے دماغ میں لہرائی تھی۔ کار سٹارٹ کرتے ہوئے میں نے اس سے کہا تھا، بندے کو ہر کام اپنی مرضی سے کرنا چاہیے۔ اگر تم پیچھے بیٹھنا چاہتی تھی تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم پیچھے بیٹھنے پر ہی اصرار کرتی۔ اس نے ایک نظر میرے چہرے پر ڈالی لیکن چپ رہی۔ تمہاری امی کیسی ہیں؟ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے میں نے اسے پوچھا تھا۔ سب ٹھیک ہیں، ونڈو اسکرین سے باہر دیکھتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ مستقل رابطہ رہتا ہے ان کے ساتھ؟ پتہ نہیں، میں اس کے جواب پر حیران نہیں ہوا تھا، وہ ایسی ہی تھی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد کیا کرو گی؟ پتہ نہیں، اس نے پھر اسی لہجے میں جواب دیا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ وہ میرے سوالوں میں دلچسپی نہیں لے رہی اور نہ ہی مجھ میں۔ شاید وہ یہ چاہتی تھی کہ میں چپ رہوں، اور میں چپ ہو گیا تھا۔ وہ اتنی اہم نہیں تھی کہ میں اسے بار بار مخاطب کیے جاتا۔ ہاں، مشیل ہوتی تو معاملہ اور ہوتا۔ مجھے اس کی خاموشی چبھتی تھی، شاید میں نے اسے کبھی خاموش نہیں دیکھا تھا، اس لیے۔